السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 23۔ جس شام ڈان پر فائرنگ ہوئی اس سے اگلے دن اس کی فیملی کے لیے بے پناہ مصروفیات کا دن تھا۔ مائیکل فون پر مصروف رہا اور ضروری پیغامات سنی کو دیتا رہا۔ ہیگن کسی ایسے آدمی کی تلاش میں رہا جس کے ذریعے سولوزو کے ساتھ میٹنگ کے انتظامات کیے جا سکیں اور جس کی شخصیت اس کام کے سلسلے میں دونوں پارٹیوں کے لیے قابل قبول ہو۔ اب کوئی اور ہی آدمی ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے دونوں پارٹیوں کو مذاکرات کی میز پر لا سکتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ سولوزو اب بہت محتاط ہو گیا تھا۔ وہ کہیں روح پوش تھا، پیش منظر سے بالکل غائب ہو گیا تھا۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا کہ مینزا اور ٹیسیو کے آدمی شہر میں پھیل گئے تھے اور اس کا سراغ پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ٹیٹیگلیا فیملی کے خاص آدمی بھی روح پوش ہو گئے تھے۔ سنی کو اس بات کی توقع تھی۔ دشمن کو یہ ابتدائی احتیاطی تدبیر تو بہرحال کرنی ہی تھی۔ مینزا اس دوران گیٹو کو ٹھکانے لگانے کے مشن کے سلسلے میں غائب تھا، جبکہ اس کو براسی کا سراغ لگانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ وہ ڈان پر فائرنگ کے واقعے سے پچھلی رات گھر سے نکلا تھا اور پھر واپس نہیں آیا تھا۔ یہ ایک برا شگون تھا، لیکن سنی نہ تو یہ تسلیم کرنے پر تیار تھا کہ براسی غداری کر سکتا تھا اور نہ ہی اس سے اس بات پر یقین آ رہا تھا کہ براسی اس کو کوئی گھات لگا کر دھوکے سے ہلاک کر سکتا تھا۔ ماما کورلیون یعنی ڈان کی بیوی اور سنی وغیرہ کی مان شہر کے مرکزی علاقے میں فیملی کے ایک خیرخواہ گھرانے کے ساتھ مقیم تھی، تاکہ اسے وہاں سے ڈان کی خبر گیری کے لیے ہسپتال آنے جانے میں آسانی رہے۔ ہسپتال وہاں سے قریب تھا۔ اس کی بیٹی کونی بھی وہیں پہنچ چکی تھی اور اس کے ساتھ مقیم تھی۔ ڈان کے داماد ریزی نے بھی اس موقع پر اپنی خدمات پیش کی تھیں کہ وہ کسی کام آ سکتا ہے تو حاضر ہے، مگر سنی نے اسے کوئی زحمت نہیں دی تھی اور یہی کہا تھا کہ وہ کاروبار کی طرف دھیان رکھے۔ ڈان نے اب اسے مینہٹن کے ایک ایسے علاقے میں کام شروع کرا کے دیا تھا جہاں اطالویوں کی آبادی زیادہ تھی۔ یہ بلا اجازت بک میکنگ کا کام تھا۔ وہ گھوڑوں کی ریس اور اس قسم کی دوسری چیزوں پر شرطیں بک کرتا تھا۔ کام کی نوعیت سٹے کی سی تھی۔ ریزی کا یہ کام بھی اس کے پہلے کاروبار کی طرح لشٹم پشٹم ہی چل رہا تھا۔ فریڈ ابھی تک مسکن دواؤں کے زیر اثر تھا۔ وہ باپ کے گھر میں اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ سنی اور مائیکل اس کے مزاج پرسی کے لیے گئے تھے۔ سنی اس کے چہرے کی زردی اور مجموعی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ جب اس کی مزاج پرسی کے بعد اس کے کمرے سے نکلے تھے تو سنی نے بڑی حیرت سے مائیکل سے کہا تھا، کمال ہے، اس کی حالت دیکھ کر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اسے پاپا سے بھی زیادہ گولیاں لگی ہیں۔ مائیکل کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اس نے میدان جنگ میں بھی بعض فوجیوں کی یہی حالت دیکھی تھی، لیکن وہ زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو بالکل عام سے سویلین ہوا کرتے تھے۔ جنگ کے دوران ضرورت پڑنے پر انہیں رضاکارانہ یا جبری طور پر فوج میں بھرتی کر لیا گیا تھا اور مختصر تربیت کے بعد میدان جنگ میں بھیج دیا گیا تھا۔ جنگ کے ہولناک تجربوں سے گزرتے ہوئے اور بعض ناقابل یقین مناظر دیکھ کر ان کے اعصاب جواب دے جاتے تھے، مگر مائیکل کو کم از کم فریڈ کے بارے میں یہ توقع نہیں تھی۔
بچپن اور لڑکپن میں تو وہ اپنے بڑے اور چھوٹے دونوں بھائیوں سے زیادہ سخت جان اور لڑاکا تھا، مگر مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ باپ کے سامنے بہت زیادہ سعادت مند بھی تھا اور آنکھیں بند کر کے بس اس کے اشاروں پر چلتا تھا۔ اس کی اپنی کوئی رائے نہیں تھی۔ اس کی تمام تر سعادت مندی کے باوجود ڈان کا اسے کاروبار میں کوئی بڑی پوزیشن دینے کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے خیال میں اس کے اعصاب میں وہ مضبوطی اور مزاج میں وہ صفاکی نہیں تھی جو فیملی کے معاملات کو چلانے کے لیے ضروری تھی۔ اس سہ پہر ہالی ووڈ سے جانی کا فون بھی آیا۔ مائیکل نے اس کی فرمائش پر سنی سے اس کی بات کرائی۔ وہ فلم کے آخری مراحل میں پھنسا ہوا تھا، مگر ڈان کی عیادت کے لیے آنا چاہتا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں جانی، سنی نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تم پاپا سے مل تو نہیں سکو گے۔ ان کی حالت ایسی نہیں کہ ڈاکٹر تمہیں ان سے ملنے کی اجازت دے سکیں۔ اس کے علاوہ تمہاری وہ فلم تکمیل کے قریب ہے جس میں کام کرنا تمہارا خواب تھا اور جس میں تمہیں کاسٹ کرنے کے لیے خاصے پاپڑ بیلے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس موقع پر تمہارا ڈان کی عیادت کے لیے آنا ٹھیک نہ رہے۔ شاید اس سے میڈیا کے لوگوں کو تمہارے بارے میں کوئی اسکینڈل بنانے کا موقع مل جائے۔ اس بات کو پاپا ہرگز پسند نہیں کریں گے۔ پاپا کو گھر آ جانے دو، پھر تم ضرور ان کی عیادت کے لیے آ جانا۔ میں بہرحال تمہارے جذبات ان تک پہنچا دوں گا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ مائیکل کی طرف مڑ کر بولا، پاپا یقیناً یہ جان کر خوش ہوں گے کہ جانی لاس اینجلس سے فوری طور پر فلائٹ پکڑ کر ان کی عیادت کے لیے آنا چاہ رہا تھا۔ چند منٹ بعد کچن میں عام فون پر مائیکل کے لیے کال آئی۔ منزا کا ایک آدمی مائیکل کو بلانے آیا۔ مائیکل نے جا کر فون سنا۔ دوسری طرف کے تھی۔ تمہارے والد اب کیسے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں اضطراب اور تناؤ تھا۔ مائیکل کو احساس تھا کہ اخبارات میں اس کے باپ کے بارے میں جو خبر چھپی تھی، انہوں نے اس کا کوئی اچھا امیج نہیں بنایا تھا۔ اخبارات نے اس کے لیے ناجائز دھندوں کی سرپرستی کرنے والا جیسے الفاظ استعمال کیے تھے۔ مائیکل کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ ان باتوں سے پریشان تھی۔ اس کے لیے ان باتوں پر یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، مائیکل نے جواب دیا۔ تم جب انہیں دیکھنے اسپتال جاؤ گے تو کیا میں بھی تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں؟ اس نے پوچھا۔ مائیکل کو یاد آیا، اس نے خود ہی کے کو بتایا تھا کہ اس کا خاندان قدامت پرست اور روایت پسند تھا۔ ان کے ہاں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی کہ کون کس کے دکھ بیماری کے موقع پر مزاج پرسی کے لیے گیا، کس نے کس کی شادی بیاہ کی تقریب میں شرکت کی، کس نے کیا تحفہ دیا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد مائیکل بولا، تم ایک بہت معزز اور معروف خاندان کی لڑکی ہو۔ اگر اخبار والوں کو پتہ چل گیا کہ اس خاندانی پس منظر کی لڑکی میرے والد کی عیادت کے لیے آئی تھی، تو ڈیلی نیوز کے صفحہ نمبر 3 پر تفصیلی رپورٹ چھپ جائے گی۔ ایک معزز امریکی خاندان کی لڑکی بھی مافیا چیف کی عیادت کرنے پہنچ گئی۔ کیا تمہارے والدین اس بات کو پسند کریں گے؟ میرے والدین ڈیلی نیوز نہیں پڑھتے، کے نے جواب دیا۔ پھر ایک لمحے خاموشی کے بعد بولی، مائیکل، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں تو کسی قسم کا خطرہ لاحق نہیں ہے نا؟ مائیکل دھیرے سے ہنس دیا۔ مجھے فیملی کا بے ضرر فرد سمجھا جاتا ہے، اس لیے کوئی مجھے ٹھکانے لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا۔ ویسے بھی اب اس قسم کے مزید کسی واقعے کا امکان نہیں ہے۔ یوں سمجھو یہ ایک طرح کا حادثہ تھا۔ جب ملاقات ہوگی تو میں تفصیل سے تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ اور ملاقات کب ہوگی؟ کے نے فوراً پوچھا۔ مائیکل نے ایک لمحے سوچا، پھر کہا، آج رات میں تمہارے ہوٹل آ جاتا ہوں، کھانا اکٹھے کھائیں گے، پھر میں پاپا کو دیکھنے اسپتال چلا جاؤں گا۔ میں بھی گھر میں بند رہ کر فون سنتے سنتے بور ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی۔ کے لہجے میں بشاشت آ گئی۔
مائیکل جب فون بند کر کے واپس آفس میں پہنچا تو منزا بھی آن پہنچا۔ ٹیسیو وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ سنی نے معنی خیر سے لہجے میں منزا سے پوچھا، تم نے اس کا بندوبست کر دیا؟ ہاں، منزا نے اطمینان سے جواب دیا، اب تم اس کی شکل نہیں دیکھو گے۔ تب مائیکل کو احساس ہوا کہ وہ گیٹو کے بارے میں بات کر رہے تھے اور منزا کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ گیٹو کا کام تمام ہو چکا تھا۔ اس احساس سے مائیکل کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ سنی نے ہیگن کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، تمہیں سولوزو والے معاملے میں کچھ کامیابی ہوئی؟ ہیگن نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لگتا ہے ہم سے مذاکرات کرنے کے سلسلے میں اس کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ وہ معاہدہ کرنے کے لیے اب کچھ زیادہ بے تاب معلوم نہیں ہوتا، یا پھر شاید وہ بہت زیادہ احتیاط کر رہا ہے کہ ہمارا کوئی آدمی کہیں اسے ہمارے حکم کے بغیر ہی نہ ڈھونڈ کر مار ڈالے۔ اس کے علاوہ مجھے ابھی تک ذرا اونچے درجے کا کوئی ایسا آدمی نہیں مل سکا جو ہمارے اور سولوزو کے درمیان رابطے اور ثالثی کام کر سکے اور جس پر سولوزو کو بھی اعتماد ہو۔ بہرحال سولوزو کو ہم سے بات تو کرنا ہی پڑے گی، کیونکہ اس کے توقع کے برعکس ڈان زندہ بچ گیا ہے۔ وہ بہت شاطر اور چالاک آدمی ہے، سنی بولا۔ فیملی کو شاید پہلی بار اس جیسے شاطر، چالاک اور خطرناک آدمی سے واسطہ پڑا ہے۔ ہاں، اس میں تو شک نہیں، ہیگن بولا۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ اب تک میں رابطے کا کوئی آدمی تلاش کرنے اور مذاکرات کا کوئی پروگرام طے کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس لمحے منزا کے ایک آدمی نے دروازے پر دستک دی اور اجازت پا کر اندر آ گیا۔ وہ منزا سے مخاطب ہوا، ابھی ابھی ریڈیو پر مقامی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ پولیس کو گیٹو کی لاش ملی ہے۔ وہ اپنی کار میں مردہ پایا گیا ہے۔ تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، منزا نے کہا۔ اس کا آدمی اپنی دانست میں بہت بڑی اور اہم خبر لے کر آیا تھا۔ وہ اس سلسلے میں منزا کی بے نیازی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران نظر آیا، لیکن پھر سر جھٹک کر واپس چلا گیا۔ کمرے میں موجود افراد نے دوبارہ اس طرح بات چیت شروع کر دی جیسے ان کی گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی تھی۔ سنی نے ہیگن سے پوچھا، پاپا کی حالت میں کوئی تبدیلی آئی؟ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن وہ کم از کم 2 دن بعد بات چیت کرنے کے قابل ہو سکیں گے، ہیگن نے جواب دیا۔ تب شاید وہ ہمیں آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں کچھ ہدایات دے سکیں۔ تب تک ہمیں کوشش کرنی ہے کہ سولوزو کو مزید کوئی اشتعال انگیز قدم اٹھانے سے باز رکھا جائے۔ اس لیے میں اسے پیغام بھجوانا چاہتا ہوں کہ تم اس سے بات چیت کے لیے تیار ہو۔ اس دوران بھی بہرحال منزا اور ٹیسیو اسے تلاش کرتے رہیں گے، سنی غرایا۔ شاید قسمت ہمارا ساتھ دے اور ہم سارا جھگڑا ہی طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سولوزو کو اندازہ ہے کہ اگر وہ اس وقت مذاکرات کی میز پر آیا تو شاید اسے زیادہ باتیں ہماری ماننی پڑیں، ہیگن بولا۔ اس لیے وہ وقت گزاری کر رہا ہے، مہلت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس دوران شاید دوسری فیملیز کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تاکہ بعد میں اگر ڈان ہمیں اس سے بدلہ لینے کا حکم دے تب بھی ہمیں اس کو انجام تک پہنچانے میں دشواری پیش آئے، یا شاید ہم اس حکم پر عمل درآمد کر ہی نہ سکیں۔ اس لمحے مائیکل نے سنی کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوتے دیکھے۔ اس کی آنکھیں گویا دہکنے لگیں۔ مائیکل نے ابھی تک اسے اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، تاہم جب وہ بولا تو اس کی آواز محض سرسراتی ہوئی سی تھی۔ مجھے ان فیملیز کی ذرا برابر پرواہ نہیں ہے۔ ان کے حق میں بہتر یہی ہوگا کہ جب ہمیں سولوزو پر جھپٹنے کا موقع ملے تو وہ بیچ میں نہ آئیں۔ اسی اثناء میں کچن کی طرف سے کچھ شور کی سی آوازیں سنائی دیں۔ وہاں منزا کے آدمی کھانے پکانے میں مصروف تھے۔
منزا اٹھ کر دیکھنے گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ جب منزا کچن سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بلٹ پروف جیکٹ تھی۔ سنی اور ہیگن اس جیکٹ کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ وہ براسی کی جیکٹ تھی جسے وہ بہت خاص موقعوں پر باہر جاتے وقت لباس کے نیچے پہنتا تھا۔ اس جیکٹ کے اندر درمیانے سائز کی ایک مردہ مچھلی پھنسی ہوئی تھی۔ منزا سپاٹ سے لہجے میں بولا، یہ بلٹ پروف جیکٹ چند منٹ پہلے ہمارے علاقے کے قریب پڑی پائی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سولوزو کو اپنے مخبر اور ہمارے آدمی گیٹو کے انجام کی خبر مل گئی ہے۔ اس کے جواب میں اس نے یہ جیکٹ ہمارے لیے بھیجی ہے۔ ٹیسیو نے بھی تقریباً اتنے ہی سپاٹ لہجے میں کہا، اب ہمیں کم از کم یہ معلوم ہو گیا ہے کہ براسی کہاں ہے۔ اب ہمیں اس کے انتظار کی کشیدگی میں مبتلا رہنے کی ضرورت نہیں۔ سنی نے سگار کا ایک کش لیا اور مشروب کا ایک گھونٹ بھرا۔ اس کے چہرے پر سرخی تھی مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ مائیکل کی آنکھیں قدرے پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ بلٹ پروف جیکٹ میں پھنسی ہوئی مچھلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہیگن بولا، یہ سسیلی کے باشندوں کا ایک مخصوص پیغام بھیجنے کا انداز ہے۔ مچھلی اس بات کی علامت ہے کہ براسی کو ہلاک کر کے سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا گیا ہے، جہاں غالباً اب تک اس کی لاش مچھلیوں کی خوراک بن چکی ہوگی۔ ہیگن گو کہ سسیلی کا نہیں تھا مگر وہ اس بات سے واقف تھا۔ باب نمبر 24 اگلی ویڈیو میں سنیں۔